अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शेख। MA 119 से जहाँ से मरियम नवाज ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब दिया और मरियम नवाज का इसकी और चीज करने में मरियम नवाज यहाँ पे खुद खड़ी हुई है। अब हम दौर में खड़े हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी खिताब मौजूद है। मरियम नवाज अब से कुछ देर पहले रातों में खिताब करके चले गई है। चलो बेटा अंदर जाकर नहा ले। जज्बाती हो गई, कहते हैं सियासत में जज्बात नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आपका दिल और आपका दिमाग जो है वो एक साथ ना हो तो सियासत नहीं हो सकती। चलो बहुत जज्बाती हो गई थी और मैं जज्बात से काम लेती हूँ क्योंकि ये आप और मेरा दिलों का रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए 119 से मरियम नवाज इस टाइम खड़ी है और पूरे लाहौर तख्ते लाहौर की नज़र इस हलके पे है और वैसे भी मरियम नवाज नून लीग की वैसी सरबराह हैं और आने वाले वक्त जो इलेक्शन जीतेंगी तो कहा जा रहा है कि वजीर आला बनेंगी, तो क्या इसका चांस है सर? देखें, ये तो पार्टी का फैसला होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरे ख्याल से निहायत ही अहमियत के हामी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के मुश्किल वक्त में मियां नवाज शरीफ का नजरिया और उनका झंडा लेके हर फोरम के ऊपर लड़ाई की जो लड़ाई है उसको लीड किया है। तो आज अगर पार्टी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी लगाती है MNA बन के, तो वो वफाकी वजीर या वजीर आजम बन सकते हैं, वजीर आला तो नहीं बन सकती। पर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो वजीर आला के लिए या किसी और जिम्मेदारी के लिए अगर सूबे में लगती है तो सूबाई इलेक्शन भी लड़ रही है। तो ये तो पार्टी जो फैसला करेगी, मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, ये कर्नल मुबशर साहब हैं, ज़ीशान मलिक साहब हैं, मैं बैठा हूँ, तो शहबाज साहब, हम सब पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और हम उसको खैर मकदम कहेंगे। पर लड़ाई हम सब की उनके साथ उस वक्त उसका आगाज होगा, क्योंकि हम उनसे जो इस इलाके की भलाई के लिए जो हमने काम करवाने होंगे, अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो असल में तो लड़ाई हमारी उनसे उस वक्त शुरू होगी कि आप मरियम नवाज साहिबा आपसे ज्यादा लीड मारेंगी। आपने माशाल्लाह 2018 में काफी लंबी लीड यहाँ से ली थी, क्या मरियम नवाज उससे ज्यादा लेंगी? ये जो सारे दोस्त बैठे हैं, आज जो शो है, ये जो मेरे बाजू मेरे हाथ यहाँ पे सामने आपके मौजूद हैं, इन्होंने मुझे जितवाया था ना। आज अगर यहाँ पे ये मौजूद हैं तो कोई वजह नहीं कि ये मेरे से ज्यादा अपनी बहन के लिए मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह उससे ज्यादा लीड उनको दिलवा के कामयाब करेंगे और सुरखरू होंगे। और एक ये इस्तेकामे पार्टी के साथ नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट क्यों की और ऐसे हल्के से अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए जो हमेशा वहाँ से जीतते थे? भाई बात इस तरह से है कि इस्तेकामे पार्टी वाला जो मामला है, वो मैंने अपनी पार्टी की क़ियादत के आगे अपना नज़रिया पेश कर दिया, अपनी सोच पेश कर दी। जब पार्टी ने फैसला कर दिया, अब उसका कोई फैसला नहीं है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला हो गया, चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये बात मैटर नहीं करती ना मेरे भाई। गुजारिश है, मेरी जो भी राय है, मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के सामने इतनी जुर्रत रखता हूँ कि मैं उनके सामने अपना बयानिया पेश कर सकता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा बड़े दिल के साथ मेरी बात सुनी है, उसके बाद फैसला उनका है, उसके पीछे हम सब लब बैक कहते हैं और ये बात यहाँ पे खत्म हो। तो सर इस्तेकामे पार्टी के अलीम खान साहब हैं, बेसिकली वो शारदा से लड़ रहे हैं और शारदा की आपकी सीट इंतहाई पक्की होती है और आप हमेशा वहाँ से जीतते हैं। क्या ऐसी बात थी कि
ایک کل کی جماعت میں آپ نے اتنی بڑی قربانی دے دو میں انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب سے آج صبح ملاقات ہوئی تھی. وہ 2-3 گھنٹے جب معیشت کے بارے میں انہوں نے جب اس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں بھی بات کی, میں اس میٹنگ میں شامل تھا. اگلی دفعہ وہ میرے خیال سے 31 کو میٹنگ ہوگی. میں آپ کا سوال ان سے پوچھ کے آپ کو ضرور پہلی کا جواب دوں. آپ کو سر پتہ ہے ویسے مجھے بالکل معلوم نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے پیچھے لبیک کہیں گے. میری رائے ان کے دروازے تک آ کے ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں. جو آپ کا ڈائی ہارڈ ووٹ ہے شادرے کا, وہ آپ سے تو کہتا ہوگا کہ ہم نے تو نون کو ڈالنا ہے, شیر کو ڈالنا ہے, علیم خان کو کیسے ڈالیں, کہتے چاہوں گے سر؟ میں تو شادرے گیا نہیں, میں تو اپنے حلقے میں مریم نواز صاحبہ کی کیمپین, وہاں پہ جو لوگ کیمپین کر رہے ہیں آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں پہ استحکام پارٹی کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. اگر مجھے پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ وہ ہمارا ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ کولیشن ہے, آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے, تو میرا ووٹ ان کے لیے ہوگا, پر وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کے حکم کے اوپر ہوگا. اس کے اوپر میرا اپنا نظریہ, اپنی سوچ جو ہے. اور سر لاہور میں سے نون لیگ کتنی سیٹیں جیت رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ 119 سے بھرپور کامیابی کے ساتھ, بھرپور لیڈ کے ساتھ ہم کامیاب کریں گے. دوسرے حلقوں کے لیے میں خام خواہ اپنا تجزیہ دوں گا. میرے خیال سے اس سے بہتر ہے کہ آپ ان حلقوں کے اندر جا کے خود سروے کریں. گزارش یہ جہاں تک مجھے پتہ ہے میرے خیال سے ایک بھرپور لیڈ کے ساتھ کامیابی لاہور سے ہوگی, اور یہی مومنٹم آپ کو آگے چلتا ہوا نظر آئے گا. 14 میں سے 10, 12, 13 اور میں نہ نجومی ہوں نہ مجھے معلوم دو ہے. حلقوں میں تو نون لیگ ہے ہی نہیں نا. NA 119 کے اندر مریم نواز صاحبہ بھرپور لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گی. یہاں تو کلین سویپ کریں گے, یہ تو ویسے نون لیگ کا گارڈ ہے سر. باقی 2 حلقوں میں نون لیگ نے ویسے نہیں کھڑے کیے. 12 سیٹیں, 12 میں سے کتنی؟ میں ادھر گیا نہیں میری جان. میں آپ کو خام خواہ اس کا کیا جواب دوں. میں اب خام خواہ تجزیہ کرنا شروع کر دوں. نہ میرے پاس کوئی طوطا ہے شیخ رشید صاحب والا, نہ کوئی اور ہے. میرے پاس اپنے جو محنت ہے, یہ جو سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں, ان کی محنت کا رزلٹ مجھے نظر آتا ہے شام کو, وہ بھرپور انداز کے اندر شیر کامیاب ہو. آپ کی اتنی قربانیاں آپ کی فیملی کی, آپ نے الیکشن کیوں لڑا؟ دیکھیں میں الیکشن تو میں نے آپ کا, میری تو سوشل میڈیا کے اوپر میری تقریریں موجود ہیں جس کے اوپر میں نے کہا کہ میں جس حلقے سے میرے والد دہائیوں سے منتخب ہو کے آ رہے ہیں میں وہیں سے الیکشن لڑوں گا. اگر مریم نواز صاحبہ وہاں سے خواہش کرتی ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گی تو میں ان کی کیمپین کروں گا. میں اپنے الفاظ کا آج بھی پابند ہوں, پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. میرے لیے میرے قائد نے اس سے کہیں بہتر سوچا ہوگا اور میں اس کے اوپر وہاں پہ بات کو چھوڑ دوں. NA 127 کیا وہاں سے شائستہ پرویز جیتی تھی, لیکن اب ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اچھا نہیں تھا کہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ وہاں سے لڑتی عطا تاڑا کی جگہ؟ NA 127 سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے کیا نامینیشن پیپر لیے تھے؟ نہیں, لاسٹ ٹائم سر ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. اگر کیا ہی نہیں تھا تو میاں نواز شریف صاحب ان کو تو نہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھیج سکتے تھے نا. اگر ان کی اپنی خواہش تھی کہ ہم ایک الیکشن لڑیں گے, چاہے وہ میرا ہو چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہو, تو اس کے بعد تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. NA 127 سے نہ انہوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا. یہ ذیشان ملک صاحب موجود ہیں, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے, یہ مریم صاحبہ کی سارا پولیٹیکل یہ ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں نا. نہ انہوں نے نامینیشن پیپر وہاں سے لیے, جمع کرانا تو بعد کی بات ہے. تو مجھے بتائیں وہ میاں نواز شریف صاحب ان کو دھکیل کے تو NA 127 میں الیکشن نہیں ہے, پر میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے میری والدہ کی خدمت, میرے والد کی خدمت, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر ہائی پرائیورٹی پہ ان کا نام لکھا ہے. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اگر وہ یہ بھی نہ دیتے تو ہم پارٹی کے لیے اسی طرح آپ کو محنت کرتے ہوئے میدان کے اندر نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ بحث فضول کی ہے. اگر آپ کی وہ تو ہمارا ہم نے جو سروے کی ہے, جو لوگوں کی رائے میں آپ کو وہ کر رہا ہوں, جو ہم نے سروے کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر اگر عطا تاڑا کی جگہ اگر ملک فیملی سے کوئی آ کے یہاں لڑتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. چلیں یہ لوگوں کی محبت ہے, کیونکہ ہم نے جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں, ڈیرے آباد رکھتے ہیں, نظام کو چلاتے ہیں. عطا تارڑ صاحب بھی اللہ کرے اس راستے کے اوپر چلیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ کوئی مصلحت ہوگی نا, کوئی وجہ ہوگی کہ میں نے وہاں پہ نہیں اپنا کاغذ جمع کروائے یا کوئی اور معاملہ ہے, تو اس کے لیے میرے خیال سے پارٹی کے اندر سارے لوگ واقف ہیں وہ کیا وجہ تھی. تو میں جن لوگوں نے آپ کو سروے میں یہ کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ آتا یا میری والدہ تھی, تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ان نیک خواہشات کا, ان جذبات کا خیال رکھا. پر اس میں پارٹی کی طرف سے نہ کوئی زیادتی ہے نہ کچھ ہے. ہم لوگوں نے نہ خود ٹکٹ مانگی, نہ وہاں سے نامینیشن کاغذ لیے, نہ جمع کروائے. تو میاں نواز شریف صاحب کا تو امتحان بعد میں آتا نا, وہاں تک بات ہی نہیں گئی. صحیح ہے, بہت شکریہ. یہ تھے علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.